اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ایک خاص طرز زندگی جسے قرآن نے منافقت کا عنوان دیا ہے، اس کو قرآن نے پہلے توصیف و تفصیل سے بیان کیا ہے اور پھر اسی مطلب کو تمثیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ توصیف میں جو خصوصیات اس زندگی کی بیان کی گئی ہیں، دو خصوصیات اہم بیان کی گئی ہیں۔ ایک ان کی کیفیت، حالت ان کی یا ماحول جس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسرا ان کے اعمال، رویے اور ان کے عمل و طرز عمل۔ جس ماحول میں یا جس کیفیت میں اور جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، اسے قرآن کریم نے توصیف کیا ہے بے شعوری کے ساتھ، کہ شعور نہیں رکھتے۔ اور دوسری خصوصیت اس کے اندر یہ ذکر کی ہے کہ یہ ذہنی مریض ہیں، قلبی طور پر، ذہنی طور پر مریض ہیں۔ یہ بے شعوری دو دفعہ ذکر کی ہے اور پھر اس کے بعد لا علمی ان کے لیے ذکر کی ہے۔ ذہنی مرض، بے شعوری، لا شعوری، لا علمی، اور پھر اس کے بعد ان کی حالت و کیفیت بیان کرتے ہوئے طغیان اور عما، حیرت و سرگردانی۔ یہ خصوصیات پہلے تفصیل میں بیان ہوئی ہیں، انہی کو اب تمثیل میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ جس چیز کو تفصیل میں یا توصیف میں بے شعوری، لا شعوری، ذہنی بیماری اور طغیان و عما کہا ہے، اور لا علمی، اسے تمثیل میں ظلمت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ ایک زندگی ہے جو ظلمت کے اندر اور ظلمات کے اندر بسر ہو رہی ہے، اور پھر اس ظلمات کی زندگی کے اندر ان کی کوششیں ظلمتوں سے باہر آنے کے لیے اسے قرآن کریم نے تمثیل میں ذکر کیا ہے۔ اور ان کی بنیادی خرابی یہ ہے کہ نور قبول نہیں کیا انہوں نے۔ ہدایت، علم، شعور، یہ سب عنوان ہیں نور کے لیے۔ یہ نورانیت انہوں نے حاصل نہیں کی اور اس سے محروم ہیں۔ نہ کہ نور ان تک پہنچایا نہیں گیا یا ان تک پہنچا نہیں ہے، بلکہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ جس معاشرے میں، جس سماج میں یہ رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اس میں مومنین ہیں، وہ مومنین کا معاشرہ ہے، یعنی نورانی معاشرہ ہے، اور اس میں نور ہدایت و نور علم و نور شعور میسر ہے، لیکن یہ ظلمات کے اندر ہیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو نور سے دور کیا ہے،
اور نور سے دوری کی وجہ تو قرآن نے 3 ذکر کی ہیں. ایک ذہنی بیماری ہے ان کی، دوسری وجہ قرآن کریم نے ان کے اندر صفاحت ذکر کی ہے، اور تیسری وجہ طغیان ہے. یہ 3 عنوان ہیں ان کی دوری کی وجہ سے. اور ساتھ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خلوت و شیاطین کے ساتھ زندگی گزارنا، میل جول رکھنا، دوستیاں، تعلقات، اتحاد، تنظیم اور سماجی عمل شیاطین کے ساتھ ان کا یہ بھی باعث بنا ہے کہ ان کے اندر ظلمت آ جائے اور نور سے دور ہو جائیں گے. اور اب باقی زندگی اس شیطنت یعنی نور سے دوری کے نتیجے میں یعنی ظلمت میں گزار رہے ہیں، اور ظلمات میں انہیں محسوس ہوتا ہے نور چاہیے ان کو، اپنی اس کیفیت اور بے نوری کا احساس رکھتے ہیں، اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس حیرت عمی اور صفاحت سے باہر آئیں، طغیان سے باہر آئیں، اور باہر آنے کے لیے مختلف چارہ جوئی کرتے ہیں. اس چارہ جوئی میں یہ کوئی تدبیر کرتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں نورانیت حاصل ہوگی، ہماری ظلمت ختم ہو جائے گی. لیکن وہ کوشش ان کی بجائے خود ایک تضحیک ہے، جس طرح قرآن نے فرمایا ہے کہ یہ مومنین کا استہزاء کرتے ہیں اور اللہ ان کا استہزاء کرتا ہے. اس استہزاء الہی کا ایک مصداق یہ ہے کہ یہ نور کے لیے جو بھی کوشش کرتے ہیں، ایک تو وہ ہوتی بےہودہ کوشش ہے، مضحکہ کا خیز ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کوشش ان کی اتنی ناکام کوشش ہوتی ہے کہ انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی نور میسر نہیں آتا، اور اسی طرح مسلسل ظلمت کے اندر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. مثلہم، ان لوگوں کی مثال جن کا پہلے ذکر آ چکا ہے تفصیل، اس شخص کی ہے یا اس گروہ جیسی ہے، الذی استوقد نارا، جس نے ظلمت میں نار بھڑکائی ہے، فلما اضاءت ما حولہ، اس نار کی وجہ سے نار کا ارد گرد کا حصہ تھوڑا سا روشن ہوا ہے، اور جو ہی روشن ہوا ہے فوراً ذہب اللہ بنورہم، ان کا نور ختم ہو گیا، چونکہ جس منبع سے نور لے رہے تھے وہ نار تھی، اور وہ نار بجھ گئی. نتیجتاً ترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اس تدبیر، اس کوشش چارہ جوئی کے بعد پھر پہلی حالت میں ظلمت میں آ گئے ہیں، اور اب بھی کچھ دیکھنے کے لائق نہیں ہیں. اور دوسری جو اندرونی ان کی مرض ہے وہ اپنی جگہ وہ بھی باقی اور برقرار ہے، اور وہ اس حالت میں اور زیادہ شدت پیدا کر دیتی ہے، یعنی ظلمت بیرونی ان کے لیے اور بڑھا دیتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ سمن بکمن عمیون ہیں، یعنی باہر نور نہیں ہے ان کو میسر، اگر ہوتا تو بھی یہ اسے دیکھ نہ پاتے، چونکہ یہ اصم ہیں، اعمیٰ ہیں، وہ ابکم ہیں. یہ فہم لا یرجعون، یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں. یہ جو 2 حالتیں قرآن کریم نے فرض کی ہیں، ظلمت و نور کی، یہ انسانی زندگی کے 2 انداز ہیں، ایک ظلمانی زندگی اور ایک وہ زندگی جو نور میں بسر ہو رہی ہے، نور کے اندر گزر رہی ہے زندگی. ان کی زندگی میں وہ چیزیں جو حقیقت کو ان پر
ظاہر کریں وہ حقیقت نہیں ہے، یعنی ان کے وجود میں، ان کی زندگی میں، ان کے ماحول سماج میں وہ امور نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں جو ان پر حقائق کو نمایاں کریں، اظہار کریں، روشن کریں۔ اور اگر برفرض ہیں یہ خود اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، اور نور جو کچھ ان کے سامنے ظاہر کر رہا ہے اسے دیکھ بھی نہیں پاتے، یہ ایک زندگی ہے، یہ ظلمات کی زندگی ہے۔ اور دوسری نور کی زندگی ہے۔ نور کے اندر زندگی کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جتنے حقائق کی ضرورت ہے، جو اس کی ہدایت کے لیے، جو اس کی رشد و نشو و نما کے لیے، جو اس کی پرورش کے لیے، مقصود خلقت تک جانے کے لیے، اور صراط جو اسے مقصود تک پہنچاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے جس آگاہی کی ضرورت ہے وہ آگاہی ان کے اندر موجود ہے، وہ پائی جاتی ہے۔ اگر انہوں نے حاصل نہ بھی کی ہو تو کم از کم ان کے معاشرے میں، ان کے سماج میں وہ آگاہی موجود ہے، اس آگاہی کا اہتمام ہے، اس آگاہی کا انتظام ہے، وہ تعلیم ان کے ہاں موجود ہے، وہ تربیت ان کے ہاں موجود ہے، وہ نظام ان کے ہاں موجود ہے جس سے انہیں اتنی آگاہی، اتنی رشد اور اتنی بصیرت مل سکتی ہے جس سے یہ تمام حقائق جو ان کے جاننے کے ہیں اور ان کی زندگی میں مؤثر ہیں ان سب کو یہ سمجھ جائیں، دیکھ لیں اور اپنا سکیں۔ اس طرح کی زندگی جس کو میسر ہو وہ نسل نورانی نسل ہے، یعنی نور میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ اور وہ نسل جس کو یہ ساری چیزیں ضرورت ہوں لیکن اس کے لیے یہ سب کچھ فراہم نہ ہو، آگاہی کا اہتمام و انتظام نہ ہو، وہ آگاہی جو ان کی حقائق زندگی سے تعلق رکھتی ہے، جو چیز وہ زندگی کی بنیادیں اور ان کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی رشد، ان کی نشو و نما، ان کا تکامل اور ان کا اپنے مقصد خلقت تک جانے کے لیے جو کچھ ان کو درکار ہے اس نسل کو اس میں سے کچھ بھی فراہم نہیں ہے۔ اور برفرض اگر فراہم ہے، شیاطین نے اس نسل کو ان منابع سے دور رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف سے شیاطین اگر نہ بھی ہوں خود ان کے اندر رکاوٹیں موجود ہیں، چونکہ یہ اعمیٰ ہیں، ابکم ہیں، وہ اصم ہیں، گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ایک تو ان کو نور میسر نہیں ہے، نور جو انسانی زندگی کے لیے مراد ہے، جس کے مصادیق قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، اور نور یا ہے نہیں ہے، اگر ہے شیاطین نے ان کو دور رکھا ہوا ہے، اور اگر نور ہے اور شیاطین نے برفرض نہ بھی دور کیا ہوا ہو، ان کے اندر رکاوٹیں موجود ہیں، اندھے، بہرے اور گونگے ہیں یہ۔ بس یہ دو طرز زندگی قرآن نے اس کا نقشہ پیش کیا ہے، وضاحت کی ہے۔ وہ نسلیں جو ظلمات میں زندگی گزار رہی ہیں اور وہ نسلیں جو نور میں زندگی گزار رہی ہیں، اور وہ نور جو انہیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے۔ لیکن انہی نسلوں میں یا اسی نسل کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یعنی اللہ کے نور کے ہوتے ہوئے اپنے دیے جلا لیے ہیں، اپنے لیے اللہ کے نور کے قریب نہیں ہوئے، اس سے اقتباس نہیں کیا، اس سے استفادہ کر کے زندگی نہیں گزاری، اور اس الہی نور نے جو کچھ ان پر اظہار کیا، انکشاف کیا، اس پر بھروسہ نہیں کیا۔ انہوں نے خود سے اپنے لیے
نور کا اہتمام کیا، یعنی الہی آگہی کے مقابلے میں خود انہوں نے اپنی ثوابدید پر اپنی آگاہی کے لیے میدان چن لیا، اختیار کر لیا۔ اب یوں نہیں کہہ سکتے کہ نور نہیں تھا نور، ان کے پاس نور موجود تھا، اور یہ اس نورانی فضا میں پیدا ہوئے، نورانی فضا میں پرورش پائی، نورانی فضا میں جوان ہوئے، لیکن اس نور سے انہوں نے ایک ذرہ بھی اقتباس نہیں لیا۔ اس کی مثال ہم موجودہ نسل میں تلاش کریں کہ آج ایسا کون سا طبقہ ہے جس نے الہی نور، یعنی یہ آگاہی اور تعلیم اور نظام ہوتے ہوئے اپنے لیے اس کو چھوڑ کر متبادل دیا جلانے کی کوشش کی ہے۔ اسی نسل کی یہ مثال ہے۔ مثلاً ہم جائیں ان فضاؤں میں جہاں پر ہدایت کے سارے اہتمام موجود ہیں، جیسے ہم آ جائیں جہاں تعلیم کا نہایت اعلیٰ انتظام ہے۔ خوب اس وقت ہیں دنیا میں الحمدللہ ایسے جگہ مراکز ہیں کہ ساری دنیا میں نہ ہو، ساری زمینوں پہ اور سارے ممالک کو میسر نہ ہو، لیکن چند مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم موجود ہے، مسلمانوں کے ہاں موجود ہے، اور تشیع کے پاس بھی موجود ہے۔ مثلا 2 بڑے مرکز تشیع کے، قم اور نجف، اور اس طرح کے اور بہت سارے مراکز موجود ہیں۔ اہل سنت کے مصر میں بڑی تاریخی جامعہ موجود ہے جس میں لاکھوں افراد پڑھتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کے دیگر خطوں میں یہ اہتمام موجود ہے۔ اسی نور کے اس فضا میں، نور کے اس ماحول میں جو رہ رہے ہیں لوگ، جو کسی لحاظ سے بھی بالآخر اللہ نے انہیں پہنچا دیا ہے اس نورانی فضا کے اندر، علم ہے، آگاہی ہے، شعور ہے، بصیرت ہے، وہاں اس فضا کے اندر بصیرت ہے، مخصوصاً انقلابی فضا ہے اور معنوی فضا ہے، علمی فضا ہے، تحقیقی فضا ہے، الہی راستے کی وضاحت کے لیے بے قدر کافی روشنی ہے وہاں پر، علماء ہیں، اساتید ہیں، بزرگان ہیں جو تمام اسرار علوم کے دین کے کھولتے ہیں اور کھولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسی میں ان کی اولادیں، ان کے بچے اس نورانی فضا میں نہیں ہیں۔ وہ مثلاً بڑے اساتید کے بچے، چھوٹے اساتید کے بچے یا طلاب کے بچے، یہ رہتے اس نورانی فضا میں ہیں، لیکن اس سے ایک شمع برابر بھی استفادہ نہیں کرتے اور نہ کیا ہے، بلکہ یہ فرض کریں ان کے خاندان قوم میں ہے اور یہ کسی گمراہ ترین ماحول میں جا کر اپنے بچی کو پڑھاتے ہیں، پھر اس گمراہی کے اثرات بھی ان کو فوراً محسوس ہو جاتے ہیں، پھر اس گمراہی کو چھپانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے ان کو۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح اور لوگ، ہم قم ہی کی فضا کو دیکھیں، وہاں بہت بڑا شہر ہے، اس میں لاکھوں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ جتنے لوگ وہاں زندگی گزار رہے ہیں، وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کی دنیا سے لوگ آتے ہیں۔ وہ جو مقامی لاکھوں ملینز کی آبادی ہے، ان میں سے شاید کسی کا بھی بیٹا بیٹی وہاں اس نوری فضا سے استفادہ نہ کرتے ہوں، کاروباری مقاصد کے لیے وہاں رہ رہے ہیں۔ یہ وہ مثال ہے جو قرآن دے رہا ہے کہ یا نور میسر نہیں ہے ان کو، نور ہے لیکن شیاطین نے ان کو نور سے دور کر دیا ہے۔ اب یہ علماء کی اولاد کیوں اس آگاہی کی طرف نہیں ہے متوجہ، راغب نہیں ہے؟
وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ شیاطین، ان کے رشتہ دار شیاطین، ان کے کزن شیاطین، ان کے سسرال شیاطین، ان کے بھائی بہن شیاطین، ان کے دوست شیاطین، ان کے علاقے کے شیاطین. ظاہر شیطان وہ ہے جو دور کرتا ہے، اور دور کرنے والے ان کے قرب و جوار میں ہی ہوتے ہیں. دور والے بندے مثلا فرض کریں لاہور میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو پیرس کے کوئی شخص گمراہ نہیں کرتا، لاہور والے کو لاہور والا ہی گمراہ کرے گا، شیخو پورہ والا بھی نہیں کر سکتا، چونکہ وہ دور ہے، اجنبی ہے، لا تعلق ہے اس سے. اس کا اپنا ہی ساتھی، اس کا قریبی اس کو دور کرے گا جو اس کے ساتھ شمار ہوتا ہے. یہ شیاطین ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ شیاطین کو اپنا خیرخواہ، ہمدرد، مشاور، ایڈوائزر بناتے ہیں. وہ انہیں زندگی کے راستے دکھاتے ہیں کہ یہاں آپ کی زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، یہاں آگے کوئی فیوچر نہیں ہے، یہاں آگے فلاں ہے. ان شیطنتوں سے ان کی اولاد کو محروم کر دیتے ہیں، یا ان جوانوں کو محروم کر دیتے ہیں. اور یہ خود اپنے لیے دیا جلاتے ہیں، کوئی چیز جا کے انتخاب کر لیتے ہیں، تعلیم کا میدان، جاب کا میدان، کوئی عملی میدان انتخاب کر لیتے ہیں اس ظلمت کے اندر، پھر ڈوبتے ہیں اور آگے جاتے ہیں، اور حیرت و سرگردانی روز بروز ان کی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر جو ظلمتوں کے نتائج ہیں ان سے گھبرا کے پھر ان سے نکلنے کی جتنی کوششیں کرتے ہیں وہ اور زیادہ ان کو غرق کرتے ہیں اس کے اندر. بس ظلمت سے مراد وہی جو توصیف میں کہا گیا ہے، ذہنی بیماری، بے شعوری، لا علمی اور سفاہت، اور اسی طرح طغیان اور بے بصیرتی. یہ وہ ماحول تھا جس میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، اور یہی ان کی ظلمت ہے. ظلمت کے اور ظلم کے معانی میں نور سے زیادہ الجھن موجود ہے. نور کے معنی میں، تفسیر میں زیادہ الجھن نہیں پیدا ہوئی، نہ اہل لغت کو، نہ اہل اصطلاح کو، اور نہ عام لوگوں کو جن کا معانی سے تعلق ہے، البتہ جن کا معانی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے، نہ ان میں الجھن ہوتی ہے نہ سلجھن ہوتی ہے. وہ آسودہ طبقہ ہے، چراگاہ والا. ان کا کام کھانا پینا اور ہمارے استاد بزرگوار کے بقول کہ اوجری بھرنا اور اوجری خالی کرنا دن رات، یہ ان کی زندگی ہوتی ہے. انہیں کوئی الجھن نہیں ہوتی جانور کی طرح. جس طرح جانور کو کچھ الجھنے نہیں ہیں، نور کس کو کہتے ہیں اس کی بلا جانے. ظلمت کا معنی کیا ہے، اسے کیا لگے ظلمت سے، اسے چارہ چاہیے. نور ہو تو بھی چارہ چاہیے، نور نہ ہو تو بھی چارہ چاہیے اس کو. کچھ انسان اس طرح کے جانوروں کی سطح کی زندگی گزارتے ہیں جن کے لیے مفاہیم، معانی، حقائق، یہ امور کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن جن کا ہے تعلق ہوتا ہے معانی کے ساتھ، کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے، غور و فکر کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، آیات کو سمجھتے ہیں، معارف کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، خوب ان کے لیے یہ معانی اہم ہیں کہ ان کو سمجھ میں آئیں. نور کا معنی واضح ہے، اس میں کوئی خاص الجھن نہیں پیدا ہوئی. ہر چند بعض طبقات ایسے ہیں، جیسے پاکستان میں یہ ذاکر طبقہ ہے، خطیب جوہلا، یہ اس نور کے متعلق تقریریں کرتے ہیں، اور یہ کاروبار ہے ان کا، نہ کہ ان کو سوچنا ہے ان کا کام یا سمجھنا ہے ان کا کام. ان کا بزنس ہے، کاروبار ہے. جاہل عوام ہیں، بے شعور عوام ہیں، ان کے سامنے اینٹ شینٹ اونٹ پٹانگ بند مار کے اپنا کرایہ پورا کرنا ہے، فیس جو اجرت طے ہوئی ہے. اجیر لوگ ہیں یہ. انہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نور کے متعلق بولتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن اپنے جیسے دیگ پکانے والا آدمی ہے، اس کو اگر آپ کوئی اس کی زبان پہ نور کا لفظ چڑھا دیں کہ آپ نے نورانی بریانی پکانی ہے، اگر بریانی کا نام نورانی رکھ دیں
تو وہ سارا دن نورانی لفظ تکرار بھی کرتا رہے گا اور پکاتا بھی رہے گا، کھلاتا بھی رہے گا. تو وہ تو کاروبار ہے اس کا نور سے، معنی سے یا اس سے تعلق نہیں ہے. لیکن ظلمت کے بارے میں الجھن زیادہ ہے، معنی کے مفہوم کے بارے میں، اور الجھ گئی ہے. بعض اس طرح سے الجھ گئی ہے کہ خود اہل لغت بھی اس میں الجھ گئے ہیں. چونکہ ظلمت سے ایک تو خود لفظ یہ ظلمت ہے، تاریکی جس کو کہتے ہیں ہم، ظلمات نور کے مقابلے میں، اور ایک اور لفظ رائج لفظ عربی میں، قرآن میں، اور پھر عربی سے متعلقہ ملحقہ جتنی زبانیں ہیں، اردو فارسی، ان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، وہ ہے لفظ ظلم اور ظالم. ظلمت اور ظلم دونوں ایک ہی مادہ سے دو لفظ بنے ہیں، اور ظالم اسی سے یہ نکلا ہوا لفظ ہے. جب ظالم کی تشریح ظلم کی کرتے ہیں علماء تو ایک اور معنی کرتے ہیں اس کو، اور جب ظلمت کی تعریف کرتے ہیں قرآن میں، چونکہ دونوں لفظ ہیں، ظلمت بھی ہے ظلم بھی ہے، ظلم کا معنی کرنے آتے ہیں تو اور مفہوم ذکر کر دیتے ہیں، جب ظلمت کی بات آتی ہے اور بات ذکر کر دیتے ہیں. ترجموں میں ہم دیکھیں تو ظلم کا معنی ناانصافی کرتے ہیں، اور ظلمت کا معنی اندھیرا کرتے ہیں. ہے تو ایک ہی لفظ ہے، یہ دو لفظ تو نہیں ہے کہ دو معنی ہوں اس کے. جب اس کو ظالم کے نام طور پر یا ظلم کے طور پر استعمال کریں تو معنی بدل جائے، اور اس کو ظلمت کے میں استعمال کریں یا ظلمات استعمال کریں تو معنی بدل جائے. یہ تو قاعدہ نہیں ہے لغت کا. قاعدہ یہ ہے کہ آپ جتنے بھی الفاظ بنا سکتے ہیں ایک مادے سے، بے شک سینکڑوں الفاظ بنائیں، لیکن وہ جو مادہ ہے اس کا اصل حروف، ان کا معنی محفوظ رہے گا آخر تک، وہ معنی ضائع نہیں ہوگا بیچ میں. خوب اس باب سے اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ظلمت کے مقابلے میں نور ہے، جیسا قرآن کریم نے تقابل کیا ہے ظلمات و نور کا. اور ظلم کے مقابلے میں قرآن نے کوئی مقابل ذکر نہیں کیا، لیکن ایک طرح کا ایک تلازم پیدا ہو گیا ہے، ظلم اور عدل. قرآن میں کسی جگہ بھی یہ تقابل نہیں ہے، ظلم کے مقابلے میں عدل نہیں استعمال ہوا، تقابل نہیں کیا گیا. البتہ بعض آیات سے اس طرح سے استظہار کیا گیا ہے، یعنی نکالا گیا ہے یہ معنی عدل کا، لیکن خود لفظ عدل کے ساتھ یہ تقابل نہیں ہوا. ظلم اور عدل آپس میں متقابل روایات کے اندر ہیں، لیکن قرآن میں نہیں ہے یہ تقابل. اب جو لوگ علوم پڑھتے ہیں قرآن سے پہلے، ان کے ذہنوں میں راسخ ہے، وہ ظلم و عدل ہمیشہ اس کو جوڑ کے پڑھتے ہیں، ان دو متضاد صفات، عدل ہے یا ظلم ہے. جبکہ قرآن نے اس طرح سے ظلم کو بھی تقابل کے ساتھ پیدا نہیں کیا. یہ اسی الجھن کا نتیجہ ہے جو ظلم کے اور ظلمات کے معنی میں پیدا ہوئی ہے، اور علوم سے سرایت کر کے اہل لغت کے اندر بھی چلی گئی ہے یہ الجھن. اور انہوں نے بھی ظلم کا معنی یہی کیا. عموماً جو ظلم کا معنی کیا جاتا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اپنے مقام سے ہٹا کر رکھنا، یہ ظلم ہے. اور عموماً اس کی مثال جو طالب علموں کی زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہے، اور خصوصاً جب نئی نئی تقریر خطابت سیکھتے ہیں لوگوں کو ظلم کا معنی سمجھاتے ہیں تو یہ مثال دیتے ہیں جیسے کوئی جوتے اٹھا کے سر پہ رکھ لے، یہ ظلم ہے. یہ مثال دیتے ہیں. ظاہر ہے جب تفہیم نہیں ہوا، مطلب واضح نہیں ہوا، اپنی صوابدید پر یا سنا ہوا مطلب انسان تکرار کرتا ہے، اس کو انہی مثالوں کے ساتھ تبیین کرتے ہیں. خوب ظلم کا یہ معنی علوم میں ہے، اصطلاح میں ہے یہ معنی، متعدد علوم کی یہ اصطلاح ہے. علم فقہ کی یہ اصطلاح ہے، علم اصول کی یہ اصطلاح ہے،
علم کلام کی یہ اصطلاح ہے، علم حدیث کی یہ اصطلاح ہے، لیکن یہ اصطلاح قرآن سے نہیں لی گئی، خود علوم نے اس کو وضع کیا ہے، اور حق ہے، علوم کر سکتے ہیں یہ کام۔ علم پابند نہیں ہوتا کہ جو چیز قرآن میں ہو اسی کو رکھے، بلکہ علم خود اپنے لیے اصطلاحات بنا سکتا ہے۔ علم صرف اپنی اصطلاحات، علم نحو اپنی اصطلاحات، وہ پابند نہیں ہوتے علوم کسی مذہب مسلک کے، اصطلاح رکھنے میں گڑھنے میں آزاد ہوتے ہیں، اور تمام علوم اس طرح سے ہیں۔ لیکن الجھن وہاں پیدا ہوتی ہے کہ جہاں پر علوم اپنے لیے ایک اصطلاح چنتے ہیں، یہ اصطلاح علوم سے قرآن میں منتقل کر دی جاتی ہے، اور قرآن کو اس علمی اصطلاح کے تناظر میں ترجمہ تفسیر کیا جاتا ہے، پھر بات مزید الجھ جاتی ہے۔ ہم قرآن کی اصطلاح کو قرآن سے ہی وضاحت کریں، علوم کی مدد سے نہیں، چونکہ قرآن نے علوم کی مراعات نہیں کی، بلکہ لغت کا لحاظ کیا ہے قرآن نے، کہ جو کچھ الفاظ لغوی معانی میں استعمال ہوتے ہیں، قرآن نے انہی معانی میں الفاظ استعمال کیے ہیں، ان سے الفاظ کو ہٹایا نہیں ہے، لیکن علوم کی اتباع نہیں کی قرآن نے، چونکہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا امی ہے، یعنی علوم نہیں حاصل کیے نبی علیہ السلام نے، علم کے کسی مکتب میں، مدرسے میں، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھے، لہٰذا علوم کی پیروی قرآن نہیں کرتا، علوم کرتے ہیں قرآن کی پیروی، قرآن نہیں تابع ان کا، لیکن لغت کا ہے لحاظ، اور یہ ایک خلط کی نتیجے میں ہوا ہے۔ یعنی ظلمت کا جو معنی کیا جاتا ہے تاریکی اور اندھیرا، یہ درست معنی ہے، یہی معنی بنتا ہے۔ البتہ اندھیرا اردو لفظ ہے، متبادل ہندی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اصل معنی ظلم کا، ظالمہ کا، زوئے لام میم کا معنی نور کی کمی یا نور کا فقدان ہے، نور کا نہ ہونا۔ ظلم نور کے فقدان کو کہتے ہیں، نور یا بالکل نہ ہو یا کم ہو جائے نور، جتنی نور کی ضرورت ہے اتنا نور نہ ہو، یا جہاں نور ہونا چاہیے وہاں نور نہ ہو، اس کو ظلم کہتے ہیں، یہ ظالمہ ہے۔ نور کی کمی، نور کا فقدان اس جگہ پر جہاں نور ہونا چاہیے، قاعدتاً، اصولاً، طبیعتاً نور ہونا چاہیے وہاں پر، لیکن کسی بھی وجہ سے اب نور نہیں ہے، اور نور کی کمی ہے یا نور مفقود ہے، یہاں پر ہے ہی نہیں، اس نور کے نہ ہونے کی حالت کو عربی زبان میں ظالمہ یا ظلم کہا گیا ہے۔ اور پھر جب نور میں انسان ہوتا ہے تو نور کی خاصیت ظہور ہے اپنا، اور اظہار ہے دوسروں کا، یہ نور کی ذات میں یہ چیز شامل ہے۔ نور کو کوئی یہ صفات دیتا نہیں ہے، خود نور کہتے ہی اس کو ہیں، جو خود ظاہر ہو اور باقی سب کو ظاہر کرے۔ اب انسان جب زندگی گزارتا ہے تو انسان کی زندگی کی طبیعی حالت نور ہے، کہ نور میں زندگی گزار سکتا ہے، ظلمات میں زندگی نہیں گزار سکتا، نور کے بغیر انسان کی زندگی ناممکن ہے۔ اور نور سے مراد بھی یہ نور نہیں ہے جو صرف رنگ ظاہر کرتا ہے، اور وہ بھی صرف آنکھوں کے لیے، بصارت کے لیے۔ یہ نور انسان کی ضرورت ہے، لیکن بہت قلیل ضرورت ہے۔ یہ نور اتنا ہی انسان کو ضروری ہے کہ اس کی مدد سے رنگ دیکھ سکے، رنگین اجسام دیکھ سکے، اور اس کی مدد سے یہ رنگین امور اور ان کے رنگ کے مقدار اور تناسب کو دیکھ سکے، اور وہ بھی صرف آنکھ۔ کان اس نور سے کوئی فائدہ نہیں لیتے، زبان اس نور سے کوئی استفادہ نہیں کرتی، حواس اس نور سے کوئی استفادہ نہیں کرتے، یہ نور صرف آنکھ کے کام آتا ہے۔ بس یہ نور
انسان کی بہت محدود ضرورت ہے، چھوٹی ضرورت ہے یہ نور انسان کے لیے، لیکن وہ نور جس پر ساری زندگی انسان کی منحصر ہے، وہ نور جو حقائق کو انسان کے دل کے لیے، ذہن کے لیے روشن کرتا ہے، یعنی خود انسان کے لیے ظاہر ہے اور انسان کی عقل کے لیے، انسان کے ذہن کے لیے باقی سارے حقائق کو نمایاں کرتا ہے، اس نور کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ اس نور کی انسان کو زیادہ ضرورت ہے جو خود ظاہر ہو، انسان کو، انسان کا راستہ اور انسان کا مقصد بتائے، اظہار کرے اس کا، اور اس کے نشیب و فراز، خصوصیات، لوازمات، یہ امور جب انسان کے لیے ظاہر کرے، وہ نور زیادہ انسان کی ضرورت ہے۔ نور حسی یہ محدود ضرورت ہے، نور علمی وسیع طور پر چاہیے، اور نور ہدایت علم سے بھی زیادہ چاہیے۔ اور پھر وہ نور مطلق جس کی تمام انسان سمیت سب کو ضرورت ہے اور انسان کو بھی ضرورت ہے، وہ ہے نور ہستی، نور وجود، نور اللہ۔ اس کے ذریعے تو قائم ہے، اگر وہ نہ ہو تو انسان سرے سے معدوم ہو جاتا ہے، اگر وہ نور وجود نہ میسر آئے جو خود ظاہر ہے اور باقی تمام اشیاء کو اس نے ظہور دیا ہوا ہے۔ بس ان چار نور کے مصادیق میں سے دو مصادیق وہ ہیں جن کے لیے انسان کو خود کوشش کرنی ہے، نور حسی اور نور ہستی۔ یہ دونوں انسان کو وہبی طور پر ملے ہوئے ہیں، اس کے لیے انسان کی کوشش، انسان کا عمل، انسان کا رویہ دخیل نہیں ہے۔ انسان کچھ بھی نہ کرے، کفر کرے، مومن ہو جائے، یہ دونوں نور اس کو میسر رہیں گے، وجود اور نور حسی، نور شمس، یہ سب کے لیے یکساں ہیں۔ یہ نور انسان کی کوششوں سے اور انسان کے ادراک سے مربوط نہیں ہے، لیکن دو دیگر نور جو درمیانی معانی ہیں، نور علمی و نور ہدایت، جو حقیقتاً نور ہیں، ان کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، انحصار ہے، اس کے اوپر، اس محور میں، مدار میں انسان کی زندگی گزرنی ہے۔ اور اگر یہ نور موجود ہو، نور اپنے اثرات دکھا رہا ہے اور انسان نور کی فضا میں ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز نمایاں ہے، اور ہر چیز جس سے اس کو ربط قائم کرنا ہے کرے گا، جس سے بچنا ہے بچے گا، جس کو وسیلہ اختیار کرنا ہے کرے گا، جس طرف رخ کرنا ہے کرے گا، چونکہ نور ہے، ہر چیز روشن ہے اس کے لیے۔ اور اگر نور نہ ہو، جیسے نور حسی اگر نہ ہو، جتنی اشیاء موجود ہیں یہ ہوتی ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی، جب نہیں دکھائی دیتی تو ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، استفادہ نہیں کر سکتے، ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہمارے ارد گرد ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن نور کے بغیر ہم ان سے محروم ہی ہوتے ہیں۔ اور جب نور نہ ہو، ظلمت ہو، اندھیرا ہو، اس اندھیرے کے کچھ لوازمات ہیں، جس طرح نور کے کچھ لوازمات ہیں، یعنی اگر نور ہے تو انسان کے رویے، انسان کا عمل، انسان کی حرکت، انسان کی جہت، یہ سب انسان ایک نظم کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ اور صحیح طریقے سے انجام دے گا۔ مثلاً اگر نور ہے تو نور حسی، انسان کبھی کسی ستون سے نہیں ٹکرائے گا، کسی گڑھے میں نہیں گرے گا، کسی درخت سے نہیں ٹکرائے گا، کسی وادی میں چھلانگ نہیں لگائے گا، کسی گندگی کے ڈھیر میں نہیں جائے گا، کسی گندے نالے میں نہیں گرے گا۔ یہ لوازمات نور ہیں، اگر نور ہے تو یہ ساری اس کے لوازمات ہیں۔ اور اسی طرح اگر نور نہ ہو، ظلمت ہو، تو اس ظلمت کے بھی کچھ لوازمات ہیں۔ وہ لوازمات نور کے ساتھ ہیں ہمیشہ، اور ظلمت کے ساتھ ہیں، تاریکی کے ساتھ وہ لوازمات ہیں۔ لوازمات لازم
اسی چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور اس کو چھوڑے نہیں، اس کو ترک نہ کرے، اس کو لازم کہتے ہیں۔ جو چیز ترک کر دے، کبھی ہو کبھی نہ ہو، اس کو لازم نہیں کہتے، لازمہ نہیں کہتے۔ اردو میں ایک لفظ اہل اردو زیادہ استعمال کرتے ہیں، ملازمین یا ملازم۔ عموماً اس کا معنی غلط کرتے ہیں، نوکر۔ ملازم نوکر کو نہیں کہتے، ملازم اس فرد کو کہتے ہیں جو دوسرے فرد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ہٹتا نہیں ہے، دور نہیں ہوتا اس سے، ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس شخص کو ملازم کہتے ہیں۔ نوکر کو الگ ہے، اجیر کہتے ہیں عربی زبان میں، یا اور الفاظ ہیں اس کے لیے۔ لفظ ملازم عربی میں نوکر کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا۔ لازم وہ جڑی ہوئی چیز، چپکی ہوئی چیز جو نہ چھوڑے، اس کو ملزوم کو نہ چھوڑے۔ نور کے لوازمات نور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان لوازمات میں سے یہ ہے کہ نور جہاں ہو اور انسان بابصیرت جس کو نور دکھتا ہے اور نورانی چیزیں نظر آتی ہیں، اس کو منور چیزیں، تو وہ اس نور کے مطابق ان اشیاء میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو تشخیص ہوتی ہے کہ یہاں کون سی چیز ہے اور کون سی نہیں ہے۔ لیکن تاریکی اگر ہو، یہ نور نہ ہو، چونکہ ظلمت نور کے فقدان کا نام ہے، یہ نور کی کمی کا نام ہے۔ نور جب کم ہو جائے تو ظلمت آ جاتی ہے۔ اس کے بھی لوازمات ہیں۔ اس کے لوازمات یہ ہیں کہ جو چیزیں موجود ہیں وہ دکھ نہیں رہی، نظر نہیں آ رہی، لیکن ہیں۔ ستون اپنی جگہ ہے لیکن نظر نہیں آ رہا، تو ظاہر ہے کہ اگر ستون موجود ہے، نور روشنی نہیں ہے اور ظلمت ہے، تو ستون سے ٹکرانے کا خطرہ ہے، اور ٹکر ہوگی ستون کے ساتھ۔ انسان کا سر دیوار سے لگے گا جا کر، انسان کسی گڑھے میں گرے گا جا کر، انسان کسی نالے میں گرے گا جا کر، دوسرے انسان سے ٹکرائے گا انسان جا کر، انسان راستے سے منحرف ہو کر کسی کھیت میں جا سکتا ہے۔ جیسے آج کل گاڑیاں ہیں، اگر گاڑیوں کی لائٹ نہ ہو اور روڈ پر بھی نہ ہو اور یہ گاڑیاں چلیں تو یہ شاید 10 میٹر بھی گاڑیاں سیدھی نہیں جا سکتی، دائیں بائیں آپس میں ٹکرائیں گی، کسی دوسرے حصے میں داخل ہو جائیں گی، سڑک سے نکل کر کسی اور احاطے کے اندر داخل ہو جائیں گی، لوگوں کے گھروں میں، لوگوں کی دکانوں میں یہ داخل ہو جائیں گی۔ یہ ظلمت میں حرکت کا لازمہ ہے۔ لہٰذا یہ جو معنی کیا گیا ہے ظلم کا، کہ اشیاء کو اپنے محل سے ہٹا کر رکھنا، یہ معنی نہیں ہے ظلم کا، یہ ظلمت کا نتیجہ ہے، لازمہ ہے۔ یعنی ظلمت میں ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی چیز آدمی اپنی جگہ نہیں رکھ سکتا۔ جہاں اندھیرا ہو، جہاں تاریکی ہو، آپ تاریکی میں، اندھیرے میں کسی کو دیں جا کر، کوئی کتاب دیں کہ اپنی جگہ پہ رکھا ہو، اس کو جگہ نظر ہی نہیں آ رہی، یہ کہیں اور جا کے رکھائے گا۔ اگر اس شخص کو تاریکی میں کوئی چیز دو، اب فلاں اپنی جگہ پہ رکھا ہو، اس کو وہ جگہ معلوم نہیں ہے، کہیں اور رکھائے گا۔ تو ظلم اسی فقدان نور کو کہتے ہیں۔ فقدان نور میں، تاریکی کے اندر جو کچھ انسان کرتا ہے یہ ظلم ہے، یعنی ظلمت میں انجام پانے والے کام ظلم کہلاتے ہیں۔ نہ کہ ظلم وضع شیء فی غیر محلے ہے، اس کا نہ کوئی لغت کا مبنی ہے، نہ کوئی قرآنی مبنی ہے اس کا، نہ قرآن نے اس معنی میں اس کو استعمال کیا ہے، بلکہ قرآن نے نور کے ساتھ ظلمت کا تقابل کیا ہے۔ نور ہے تو ایک طرح کی زندگی ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے۔ نور نہیں ہے، یہ ایک اور طرز زندگی ہے۔ ہم ابھی موجودہ نسل انسانی کو دیکھیں کہ ہم نور میں ہیں یا ظلمت میں ہیں۔ اگر تو ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں تو اس کا مطلب ہے نور ہے، چونکہ نور میں ہر چیز نظر آ رہی ہے، جگہ نظر آ رہی ہیں، چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر جس کو حکومت میں ہونا چاہیے وہ حکومت میں ہے، پھر تو نور، یہ دلیل ہے کہ نور ہے موجود۔ لیکن اگر حاکم کوئی اور بیٹھا ہوا ہے، جس کو حکومت میں ہونا چاہیے وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے تاریکی ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ وہ نور جس سے ذہن کھلنے چاہیے اور جو انسان کو ہدایت کا نظام سکھائے، زندگی کے لوازمات سکھائے، وہ نور ان کے پاس نہیں ہے۔ بیداری نہیں ہے، شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے۔
خوب یہ ظلمت کے لوازمات ہیں جن کو دوسرا معنی ظلم کے طور پر کہا گیا. ظلمت میں انجام پانے والے کام ظلم کہلاتے ہیں. ظلم کیا ہے؟ جو ظلمت میں ہو، جو اندھیرے میں کام ہوا ہے. وہ جو اندھیرے میں ہوا ہے، اب ظلم کی ایک تعریف یہ ہے کہ شے کو اپنے مقام سے ہٹا کر رکھنا، اور دوسرا یہ کہ تجاوز، یعنی حدود سے تجاوز کو ظلم کہتے ہیں. خوب یہ بھی معنی نہیں ہے ظلمت کا. ظلمت کا معنی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں چلنے کا لازمہ یہ ہے کہ حتماً انسان حدیں پھلانگ جاتا ہے. چونکہ ظلمت میں حدیں نظر ہی نہیں آتی، معلوم ہی نہیں ہوتی، محسوس ہی نہیں ہوتی. تو جہاں حدیں، سڑکیں، راستے، حدود پتہ ہی نہ چلیں تو انسان لامحالہ یا دائیں کسی میں چلا جائے گا، کسی حد میں توڑ کر، یا بائیں چلا جائے گا، یا آگے نکل جائے گا، یا پیچھے رہ جائے گا. یہ سب ظلمت کے لوازمات ہیں، یہ معانی نہیں ہیں، لازمہ معنی ہیں. یہ اصل معنی ظلم کا وہی اندھیرا ہے، تاریکی. تاریکی سے مراد یعنی فقدان نور، نور کی کمی اور نور کی فقدان، دونوں نور ہیں. کم نور ہو جائے، اتنا کم ہو جائے کہ دیکھا نہ جا سکے، یا بالکل ہی نور نہ ہو، دونوں کو ظلمت ہی کہیں گے. اور ان ظلمات سے مراد یہ رات نہیں ہے، اس کو لیل کہا ہے. اب آپ توجہ کریں کہ نور حسی جب موجود ہو تو نور حسی والے منظر کو، وقت کو نہار قرآن کریم نے کہا ہے، اور جب یہ نور حسی غروب ہو جائے تو اس کو لیل کہا ہے، ظلمت نہیں کہا، اس کو لیل کہا ہے. اور لیل و نہار میں دونوں میں انسان کے پاس ایک نور ہے، یعنی لیل کو بھی انسان نور میں زندگی گزارتا ہے، لہٰذا لیل میں انسان حدیں تجاوز نہیں کرتا. لیل، شب، رات کو انسان وہ تمام کام نہیں کرتا جو ظلم کہلاتے ہیں، یعنی جا بجا نہیں رکھتا چیزوں کو انسان. چونکہ لیل آرام کے لیے ہے، یہ کام کے لیے نہیں ہے، اور اس کو نہیں کہا قرآن نے ظلمت، اس کو لیل کہا ہے اور نہار کہا ہے. نہار انسان کی صباحت و فعالیت کا عالم ہے، اور رات انسان، یہ جو تاریکی ہے، اس کے اندر انسان سوئے اور آرام کرے. اس لیے اسے نہیں کہا کہ اس ظلمت میں لوگ زندگی، ظلمت میں تو سارے زیر انبیاء بھی رات ہوتی تھی، ان کو بھی معصومین بھی رات گزارتے تھے، اولیاء، اوصیاء، ہدایت یافتہ مومنین، رات تو سب پر آتی ہے. لیکن اس کو ظلمت نہیں کہا قرآن نے کہ یہ بھی آدھا 12 گھنٹے نور میں ہوتے ہیں، 12 گھنٹے ظلمت میں ہوتے ہیں، یعنی ان کی زندگی آدھی ظلمت میں آدھی نور میں گزرتی ہے. نہ، ان کی تمام زندگی نور میں گزرتی ہے. ان کا نہار بھی اور ان کا لیل بھی دونوں پورا نور میں گزرتا ہے. بس نور حسی کے مقابلے میں نہیں کہا ظلمت. دوسرا نور جو قرآن نے حقیقی نور ہے، اس کے مقابلے میں ظلمات کہا ہے. خوب اب یہ ظلمات سے مراد یعنی جہاں نور ہونا چاہیے اور نور نہ ہو. جیسے سمندروں میں قرآن نے سمندروں کی تاریکی کو لیل نہیں کہا، ظلمات کہا ہے. سمندر کی تاریکی کہ وہاں پر نور ہونا چاہیے لیکن نور نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ وہاں رات ہوتی ہے. سمندر میں ہمیشہ دن کو بھی رات، رات کو بھی رات، بلکہ سمندر میں جب بھی آپ جائیں آپ کو ظلمات ملیں گی، ظلمات ہیں وہاں پر. اور جو موجودات ہیں سمندری، وہ ان ظلمات کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. وہ فضا جہاں نور ہونا چاہیے اور نور نہ ہو، اس کو ظلمت قرآن نے کہا ہے. اور اس ظلمت میں جو کام ہو وہ ظلم کہلاتا ہے. وہ ظلم 2 طرح کا ہے. ایک ظلم یہ ہے کہ آپ اس تاریکی میں یا حدیں پھلانگیں گے، تجاوز کریں گے حقوق پر اور حدود پر، یا پھر اشیاء کو اور امور کو اور اعمال کو اور تمام معاملات کو اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیں گے.
خوب اس تناظر میں ہم دیکھیں ابھی موجودہ اپنی نسل اور اپنی قوم اور اپنا ملک دیکھیں سرزمین کہ اس وقت اس میں ظلمت ہے یا نور ہے. اس کے دنوں میں بھی ظلمت ہے، اس کی راتوں میں بھی ظلمت ہے، یعنی شعور نہیں ہے. جیسے قرآن نے کہا کہ منافقانہ زندگی کی بنیادیں کیا ہیں؟ بے شعوری، لا شعوری، صفاحت، لا علمی، ذہنی بیماری، طغیان، بے بصیرتی. یہ منافقانہ زندگی کے ارکان ہیں. یہ قوم منافق ہوتی ہے، یہ قوم شیاطین سے مربوط ہوتی ہے، اور شیطان اس کو نور سے دور کر دیتے ہیں. شیطان اس سے یہ تجارت کرواتے ہیں تاکہ یہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لے. یہ قوم اس ظلمت سے، ظاہر ظلمت کے پھر نتائج نکلتے ہیں. کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی، اس مملکت کی کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے. اس مملکت میں ہر حد ٹوٹی ہوئی ہے، ہر حق پائمال ہوا ہے. خوب یہ کیوں ہوا؟ ظلمات میں ایسے ہی ہونا چاہیے. اب اس کو روکنے کے لیے دیا جلاتے ہیں، کبھی کوئی اقدام کرتے ہیں، کبھی حکومت بدلتے ہیں، کبھی کوئی تنظیم بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی اور ادارہ بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی چارہ جوئی کرتے ہیں. اس پورے مجموعے میں دیا جلاتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ اب حالات سدھرنے والے ہیں، اب ہم نے یہ عہد معاہدہ کر لیا ہے، اب ہم نے یہ قدم اٹھا لیا، اب یہ میٹنگ کر لی ہے، اب یہ تصویب ہو گیا ہے یہ ضابطہ قانون، اب ہم مسائل حل ہو چکے ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلہم، اس بے شعوری کی مثال، لا علمی کی مثال، صفاحت کی مثال، طغیان کی مثال، بے بصیرتی کی مثال، ذہنی بیماری کی مثال کیا ہے؟ کمثل الذی استوقد نارا، آگ جلائی، نور کی خواہش میں نار کی طرف چلا گیا. چاہیے نور تھا اس کو، اور نور موجود ہے، نور کے منبع سے نہیں لیا اس نے. نور کا منبع ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. اللہ کا نور نار سے نہیں نکلتا. جو اللہ نے نور فراہم کیا ہے، مثلا علم نار سے پیدا نہیں ہوتا، ہدایت نار کا نتیجہ نہیں ہے، اور اسی طرح شعور، بیداری، آگہی کوئی بھی نار کا نتیجہ نہیں ہے. لیکن یہ شخص جو اس طرح کی نسل ہو، یہ نار سے نور لیتے ہیں، نار سے چاہتے ہیں کہ یہ نور حاصل ہوگا. علامہ اقبال کے بقول کہ آپ زہر سے زندگی کی توقع رکھ سکتے ہیں، آپ اژدہا سے زندگی کی امید رکھ سکتے ہیں، آپ شیر سے نجات کی امید رکھ سکتے ہیں، آپ باول کتے سے، اس کی ناف سے ہرن کی خوشبو کی توقع رکھ سکتے ہیں. یعنی محالات، ناممکنات، پھر بھی آپ آرزو لے کے یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہ عصر حاضر کے علوم سے ہدایت یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ نار ہے ساری. اس نار سے نور نہیں پیدا ہوتا. ہم نے نار کے شعلے جلا لیے ہیں، نار بھڑکا لی ہے. یہ تعلیمی نظام ایک نار ہے، یہ جمہوری نظام ایک نار ہے بھڑکائی ہوئی، اور یہ مغربی تجربے اور مشرقی تجربے یہ نار ہے. یہ سیاسی تنظیمیں، ٹولے، یہ نار بھڑکائی ہے منافقوں نے. اس نار سے قوم اور ملک بچانا چاہتے ہیں. نار سے تو جہنم ہے، نار جلاتی ہے، نار بچاتی نہیں ہے. نور بچاتا ہے. آپ کو نور کی طرف آنا ہوگا، اور نور ان کے لیے میسر ہے، موجود ہے. یہ نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ اس وجہ سے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ اندھے، بہرے، گنگے ہیں. یہ نور دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. نور موجود ہے ان کے پاس، لیکن یہ نور کی طرف نہیں آئیں گے. ظلمت کے متعلق قرآن کریم نے صراحت سے ذکر کیا، جس سے ہمیں ظلم و ظلمت کا معنی بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور وہ جو الجھن اس میں پیدا کی گئی ہے اس سے بھی ہم نکل سکتے ہیں. وہ ایک تو عرض کیا کہ ظلم و ظلمت کہیں بھی عدل کے مقابلے میں استعمال نہیں ہوا، نور کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے
ان ظلمات میں زندگی گزارنے والوں کی علامتیں نشانیاں بتا دی ہیں۔ سورہ انعام میں آیا 122 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، جو مردہ ہو، جو قوم، جو سماج، جو فرد مرا ہوا ہو اور ہم نے اس کو زندگی دی ہو، حیات دی ہو، فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور ہم نے اسے نور بھی دیا ہے، اس کے لیے ہم نے نور بھی مقرر کیا اور اس نے وہ نور لیا بھی ہے اور اس نور کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے۔ یمشی بہی فی الناس، یعنی لوگوں میں اسی نور کے ذریعے زندگی گزار رہا ہے۔ اس نور پہ لیل نہیں آتی، کبھی بھی ظلمت نہیں آتی، وہ نور اس کے وجود میں ہے، وہ آگاہی ہے، وہ بصیرت ہے، وہ شعور ہے، وہ توجہ ہے، وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کیا یہ شخص جو مردہ تھا ہم نے زندہ کیا، پھر اس کو نور دیا اور وہ نور کے ذریعے زندگی گزار رہا ہے، کمن، یہ اس شخص کی طرح ہے، مثلہ فی الظلمات، جو ظلمات میں ہے، کوئی نور نہیں ہے اس کے اندر اور ظلمات میں زندگی گزار رہا ہے۔ لیس بخارج منہا، باہر نہیں ہے، ظلمتوں سے ایک لحظے کے لیے باہر نہیں آتا۔ ظلمتیں یعنی نور کا فقدان، نور کی کمی، ہمیشہ پوری زندگی بھر نور کی کمی ہے اس کے اندر اور نورانیت کا فقدان ہے اس کے اندر اور اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ کیا یہ اس جیسا ہے؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ اب اس طبقے کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہی ظلمتوں کو زینت قرار دیا ہے۔ کتنے اتراتے ہیں ظلمتوں کے اندر، کتنا فخریہ زندگی گزارتے ہیں تاریکیوں میں، ظلم میں، ظلمات میں، اور یہ چیزیں اللہ نے ان کے لیے مزین کر دی ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْثَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا۔ اب ظلمتوں میں رہنے کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کو نظر کچھ نہیں آتا، فاسد فرد ان کو نظر نہیں آتا، فاسق ان کو نظر نہیں آتا، فسق و فجور نظر نہیں آتا، گناہ نظر نہیں آتا، معصیت نظر نہیں آتی، حدود نظر نہیں آتی، حقوق نظر نہیں آتے، اللہ کے راستے نظر نہیں آتے، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ صم بکم عمی، تاریکی، اندھے گنگے بہرے، جن کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ خوب ایک یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذکر کی ہے، اور اسی سورہ میں آیا 125 میں ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا۔ خوب یہ پہلے شرح صدر اور نور کی مثال دی تھی کہ جس کو اللہ ہدایت چاہتا ہے سینہ کھول کے اس کو نور دے دیتا ہے۔ یہاں نور کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں، سورہ میں ہے، لیکن شرح صدر کا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ یشرح صدرہ للاسلام، یعنی اس سینے میں نور آ جاتا ہے۔ ومن یرد ان یضلہ، اور جس کو خدا گمراہ کرتا ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اس کا سینہ، دماغ، سوچ بالکل تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء۔ سورہ نور میں ظلمات کی مثال دی ہے، آیا 40 سورہ نور میں، کہ ظلمات میں زندگی گزارنے والوں کی مثال کیا ہے۔ ایک یہ مثال ہے جو ماہ لباس آیا میں ہے کہ ظلمتوں میں زندگی گزارنے والے دیے جلاتے ہیں، وہ بجھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پہلی حالت میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور انہیں راستہ نظر نہیں آتا۔ سورہ نور میں پہلے اللہ تعالیٰ نے نور کی تعارف کروایا ہے، اللہ نور السماوات والارض، آیا 35 میں۔ مثل نورہ کا مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور
یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ خوب یہ نور کا پتہ دے دیا کہ اللہ کا نور مشکات میں ہے، وہ مشکات، اس مشکات کے اندر مصباح ہے، وہ مصباح فیہا مصباح، مصباح کے اندر زجاجہ ہے، زجاجہ کے اندر وہ تیل ہے اور شجرہ مبارکہ زیتونہ کا، اور وہ تیل خود ہی روشن ہے، اس کو آگ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نور آگ سے نہیں جلتا، نار سے نور نہیں نکلتا، بلکہ اس کا اللہ نے فرمایا نور علی نور، یہ چراغ جب روشن ہوتا ہے تو نور کے اندر نور آتا ہے۔ خوب انسان کو بتا دیا گیا کہ تجھے زندگی کے لیے نور چاہیے، اور نور کا منبع اللہ کی ذات ہے، اور نور خدا ہے زمین و آسمان کے لیے۔ لیکن انسان جب ظلمتوں میں چلا جائے تو اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ نور کہاں سے لینا ہے۔ آیت 40 میں ہے او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ خوب اس میں پوری آگے یہ مثال، یہ بھی ایک مثال ہے، سورہ بقرہ کی آیا جو جس میں ہماری بات ہے، وہ بھی مثال ہے ظلمات میں زندگی گزارنے کی، اور اس سے زیادہ واضح تر مثال یا اس کی مزید وضاحت یہ ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ ظلمتوں میں ہے، اور ظلمتوں میں دیے جلاتے ہیں جو بجھ جاتے ہیں اور پھر ظلمتوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی ظلمتیں ہیں کون سی جن میں یہ زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ نسلیں کس ظلمت میں زندگی گزار رہی ہیں۔ او کا ظلمات، یا پھر مثال ہے ظلمات کی، اندھیروں کی، تاریکیوں کی، فی بحر، ظلمات فی بحر، سمندری ظلمت، اندھیرا اور تاریکی سمندر کے اندر، اور اس سمندر کے اندر فی بحر لجی، ایک سمندر جو بہت ہی گہرا اور وسیع سمندر ہے، اور اس کے وسط میں یغشاہ موج من فوقہ موج من فوق، اس کے سمندر اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور اس تاریک سمندر کے اوپر ایک بڑی موج اٹھی ہے، اس موج سے بڑی ایک اور موج اس موج کے اوپر ہے، لہر، ایک لہر اٹھی ہے، پہلے سمندر تاریک ہے، تاریک سمندر میں ایک تاریک لہر اٹھی ہے، اس تاریک لہر پر ایک اور تاریک لہر چھائی ہے، پھر اس کے اوپر کیا ہے، سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہیں، ظلمات بعضها فوق بعض، اور اس کے اوپر سحاب ہیں، بادل ہیں، دھند ہے، اور ظلمتوں کے اوپر ظلمتیں ہیں، سمندر کی ظلمت، پہلی موج کی ظلمت، دوسری موج کی ظلمت، اور اوپر چھائی ہوئی دھند اور بادل کی ظلمت، ظلمات بعضها فوق بعض، اتنی ظلمت ہے کہ اذا اخرج یدہ، یہ شخص جو ظلمات کے اندر ہے ڈوبا ہوا وہاں سمندر کی اس ظلمات میں، یہ اپنا ہاتھ باہر نکالے اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اتنی تاریکی ہے، اتنا گپ اندھیرا ہے، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، یہ نہیں دیکھ پائے گا اپنا ہاتھ، وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، اللہ اگر نور نہ دے کسی کو، اس کے لیے کوئی اور نور کو منبع نور کا ہے ہی نہیں اللہ کے سوا۔ دیے کہاں سے جلاتے ہو آپ؟ استوقد نارا، نار سے نور لیتے ہو، جو نور کا منبع ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اسے چھوڑ دیا ہے تم نے، اب اللہ کو چھوڑ کر تم ان تاریک سمندروں میں اور تاریک امواج میں اور امواج پر امواج میں اور ان کے اوپر دھند میں اور غبار میں اس کی تہ در تہ ظلمات کے اندر زندگیاں گزار رہے ہو، اور وہاں آگ جلاتے ہو کہ شاید ہمیں کوئی نور نظر آئے، ہمیں کچھ پتہ چلے، ہم کہیں جا سکیں، یہ تمہارے لیے نور نہیں لائیں گے یہ چیزیں۔ خوب یہ بہت واضح روشن مثال ہے جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے۔
اور پھر متعدد آیات ہیں جن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے یا دیگر انبیاء کرام کے متعلق فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو نور دیا ہے، ان ظلمتوں سے لوگوں کو باہر نکالیں۔ یہ اصل مقصد تھا بعثت کا، کتابوں کا، امامت کا، ائمہ کا، علماء کا، ولایت کا نظام اسی کو کہتے ہیں کہ لوگ ظلمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان ظلمتوں سے نکال کے انہیں نور میں لے آئیں۔ نور علم، نور بصیرت، نور شعور، وہی جو سورہ بقرہ کی ان آیات میں ذکر کی گئی ہے، بے شعوری ظلمتیں ہیں، اور کہا گیا کہ ہم نے آپ کو کتاب دی ہے، ہم نے آپ کو نور دیا ہے، ہم نے آپ کو ذکر دیا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالیں۔ ظلمات کیا ہیں؟ بے شعوری ظلمت ہے، لا علمی ظلمت ہے، صفاحت ظلمت ہے، طغیان ظلمت ہے، بے بصیرتی ظلمت ہے۔ ان ظلمات سے نکلنے کے لیے نار نہ جلاؤ کہ نار سب کو جلا دے گی تمہارا، نور کی طرف جاؤ، اور اللہ نور منبع اللہ ہے، اور اللہ نے یوں نہیں کہ نور تمہیں دینا ہے، دے دیا ہے۔ اللہ کا نور تو آ گیا ہے، اتر آیا ہے، اللہ کا نور تو موجود ہے زمین کے اوپر۔ اس نور کو اپناؤ، اس نور کو لو، اور اس کو چراغ بنا کر زمین کو روشن کرو۔ یہ باقی آیات ہیں متعدد، اگر ان کی ضرورت ہوئی تو بیان کریں گے، باقی بعد میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔